امام مہدی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی. جیسے آپ ایگزامپل کے طور پر فلسطین کو دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کس طرح سے فلسطین پر ظلم کر رہا ہے. امام مہدی کے آنے سے پہلے اس دنیا میں فتنے ہی فتنے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی کے ظہور کے بعد زمین سرسبز ہو جائے گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے یہ زمین بنجر ہو جائے گی اور دنیا میں پیڑ پودوں کی سنکھیا بہت کم ہو جائے گی، جو کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کلائمیٹ ایگریکلچر کو چینج کر رہا ہے. حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک فتنہ پھیلے گا جس میں لوگ ایسے تپائے جائیں گے جیسے بھٹی میں سونا تپایا جاتا ہے. پھر مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے، لیکن وہ یہ جنگ ہار جائیں گے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں فلسطین کو وہ جنگ ہو چکی ہے، اور اس جنگ میں فلسطین کے اوپر بنی اسرائیل کتنا ظلم کر رہے ہیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت سے ایک انسان ظاہر ہوگا اور وہ مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے. اللہ ان پر اپنی نعمتیں نازل کرے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک بادشاہ کی موت ہوگی تو ایک آدمی مدینہ سے مکہ میں موجود میں آئے گا. پھر مکہ کے لوگ انہیں باہر نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کریں گے. اہل شام کے لوگ بھی آ کر ان کی بیعت کریں گے. پھر قریش سے ایک آدمی نکلے گا، وہ ایک لشکر لے کر اہل شام سے امام مہدی کو قتل کرنے آئے گا، لیکن اللہ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ریگستان میں دھسا دے گا. جب لوگ یہ دیکھیں گے تو شام سے اللہ کے ولی اور عراق کے بہترین لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان کی بیعت کریں گے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی وقت نظروں سے چھپ جائیں گے اور غریب مسافروں سے جا ملیں گے. جب امام مہدی علیہ السلام جب اسلام غربت کی حالت میں اس اونٹ کی طرح ہوگا جو تھکاوٹ سے اپنی گردن ڈالے ہوتا ہے، تو اس وقت زمین اپنے خزانے اڑیل دے گی اور اس کے سامنے اپنی چابیاں ڈال دے گی. پھر وہ تمہیں دکھائے گا انصاف کیسے کیا جاتا ہے. امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے ایک فوج چلے گی اور وہ امام مہدی کے ساتھ جا ملے گی. آج کے دور میں خراسان کے علاقے میں ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکی، ازبکستان اور پاکستان ان سارے ملکوں کا حصہ شامل ہے. اس خراسان کے علاقے میں جتنے بھی ملکوں کے شہر آتے ہیں سب میں ایک چیز کامن ہے، یہ سارے شہر کچھ خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہے. خراسان کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور ریتیلا علاقہ ہے. یہ علاقہ دنیا کی عیاشیوں سے الگ ہے تاکہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں وہ کیا جنگیں لڑیں گے. دوسری کامن چیز اس علاقے میں یہ ہے، اس کے علاقوں میں زیادہ تر آبادی پٹھان کی ہے، جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بہادر قوم ہے. خراسان کے علاقوں میں کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی. اس وقت کے حالات کے مطابق وہ افغانستان ہو سکتا ہے، کیونکہ افغانستان میں آج کے وقت میں اسلام کے مطابق حکومت ہے اور افغانستان ہی آج وہ ملک ہے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ان کی جی ڈی پی پہلے ہی اتنے نیچے جا چکی ہے. تیسری چیز، افغانستان ہی وہ ملک ہے جس میں طالبان میں امریکہ جیسے سپر پاور کو اپنے ملک سے بھگا دیا تھا. جب اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو طالبان نے ایران سے فلسطین کے لیے راستہ مانگا تھا. آج کے حالات کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یہ فوج افغانستان سے ہی چلے گی اور امام مہدی کے لشکر سے جا ملے گی. اس جنگ میں مسلمان
پوری دنیا کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روبنس یلمارک نام کی جگہ جمع ہوں گے اور مسلمان بھی جنگ کی تیاری کریں گے اور مدینہ سے روبنس کے خلاف فوج بھیجیں گے۔ دونوں فوجیں آپس میں جنگ کرے گی۔ روبنس مسلمانوں سے کہیں گے ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ دوسرے گروپ سے لڑ سکے۔ اس گروپ کو مسلمانوں نے پہلے سے ہی کیپچر کر لیا ہوگا، لیکن مسلمان انکار کر دیں گے اور اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پھر وہ رومنس کے ساتھ لڑائی کریں گے اور وہ ایسی لڑائی کریں گے جس کی مثال کسی نے نہ دی ہوگی، یہاں تک کہ کوئی پرندہ ان کے کنارے سے گزرے گا تو اسے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اتنے بڑے لیول پر قتل عام ہوگا، یہاں تک کہ گنتی کی جائے گی تو 100 آدمیوں میں سے ایک زندہ ملے گا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 حصے ہوں گے اور 3 حصوں میں سے ایک حصہ ڈر کر بھاگ جائے گا جسے کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، اور ایک حصہ شہید ہوگا جو اللہ کی نظر میں بہترین ہوگا، اور آخری حصہ جنگ جیت جائے گا اور وہ رومنس پر فتح پا لے گا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد مسلمان مال غنیمت میں مصروف ہوں گے تو شیطان پکارے گا کہ دجال نے تمہارے گھروں میں تمہاری جگہ لے لی ہے۔ اس سے مسلمانوں میں ہنگامہ پیدا ہوگا اور وہ باہر نکلیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دجال کی اس کنفیوژن سے ڈیل کر کے مسلمان سیریا جائیں گے۔ وہاں مسلمان ایک اور جنگ کی تیاری میں ہوں گے اور نماز کا وقت ہو چکا ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے۔ وہ 2 فرشتوں کے پروں پر دماسکس کی ایک مسجد کے مینار پر اتریں گے اور وہ امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ پھر یہاں سے مسلمانوں کی لیڈرشپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال کھڑا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ جو پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں پڑھ سکیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں جہنم ہوگی، اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ دجال اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا بلکہ وہ پہلے سے ہی اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس ایک تمیم داری نام کا ایک شخص آیا اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا ایک دن وہ اپنے جہاز پر سفر کر رہا تھا تو راستہ بھولنے کی وجہ سے اس کا جہاز ایک جزیرے پر جا کر رک گیا۔ اس نے اس جزیرے پر ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک انسان دیکھا۔ اس انسان نے ان سے کچھ سوال پوچھے۔ اس نے پہلا سوال یہ پوچھا بیسن کے کھجور درخت پھل دیتے ہیں یا نہیں؟ تمیم و داری اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا ہاں پھل دیتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا تربیہ کی جھیل میں پانی ہے؟ تمیم و داری اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا اس میں بہت سارا پانی ہے۔ تیسرا سوال مجھے امتیوں کے اس نبی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تمیم و داری اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ہے اور بہت سے عربیوں نے ان کا اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے بھٹکارا اور اس نے زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ اس کے بعد اس نے انہیں اپنا نام بتایا دجال، اور اس نے کہا میں بہت جلد پوری دنیا گھوموں گا۔ مکہ مدینہ میں مجھے
جانے نہیں دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، دجال یہاں سے نکلے گا۔ اس کے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال خراسان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چپٹی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ جی ہاں، خراسان وہی علاقہ ہے جہاں سے امام مہدی کی فوج نکلے گی اور دجال بھی وہیں سے نکلے گا۔ دجال کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی صحابہ کو وارن کر دیا تھا، کیونکہ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال انسان کو مار کر دوبارہ زندہ کرے گا اور اندھے اپاہج لوگوں کو ٹھیک کر پائے گا، زمین کو بھی پھاڑ پائے گا اور موسم پر بھی اس کا پورا کنٹرول ہوگا۔ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، لیکن دجال موسم کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ 1919 میں یونائٹڈ عرب امیریٹس نے رینز ان ہیٹس میروٹیتلیڈ کو انٹروڈکس کیا، جس سے آج ہم کلاؤڈ سیڈنگ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے بارش کروائی جا سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں سلور آئیٹیڈ کرافٹ کو بادلوں میں ریلیز کیا جاتا ہے۔ اس سے عرب کنٹریز دبئی، سعودی عرب، عمان نے اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے، کیونکہ ان علاقوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے، جو کہ ان عرب کنٹریز کی بہت بڑی پرابلم ہے۔ اس لیے عرب کنٹریز اس ٹیکنالوجی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ دجال بھی اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے موسم کو کنٹرول کرے گا۔ دجال ان پاور کا یوز کر کے لوگوں کو مجبور کرے گا اسے خدا مانا جائے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دیکھیں گے اور اس سے کہیں گے، میں نے تجھے ان سے دور رکھا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لطف پر پکڑیں گے اور اسے وہاں نیزہ مار کر قتل کر دیں گے۔ مقام لطف پر آج اسرائیل نے ایک ایئرپورٹ بنا رکھا ہے اور شاید دجال کسی پلین میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ دجال کی موت کے بعد مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ ایک جنگ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہو تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے، سوائے گرگت کے درخت کے، کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اسرائیل میں یہ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے کچھ وقت بعد امام مہدی وفات پر جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی تم میں 7 یا 8 سال تک رہیں گے۔ اسی پر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اللہ یونیورس کی روٹیشن کو سلو کر دے گا، یعنی دھیما کر دے گا، جس سے وقت دھیما گزرے گا، جس سے امام مہدی صرف 7 سالوں میں پوری دنیا فتح کر لیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے قانون اور ایک عادل حکمران کی حیثیت سے لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، کروس کو توڑ دیں گے اور خنجروں کو مار ڈالیں گے اور ججی کو ختم کر دیں گے۔ پھر انٹری ہوگی یاجوج اور ماجوج کی۔